یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا اور کتنی بار پڑھایا گیا؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جب وفات ہوئی تو اول تو لوگوں کے ہوش و حواس ہی ٹھکانے نہ رہے، لیکن جس وقت کچھ ہوش حواس جو ہے وہ اس قابل ہوئے کہ آج اس واقعے کے ساتھ ہمیں نمٹنا کیسے ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو وہ کیسے ہے، یہ سوال پیدا ہوا۔ کیونکہ آج تک ان لوگوں نے کبھی کسی اللہ تعالیٰ کے نبی یا رسول کا جنازہ نہیں پڑھا تھا اور نہ سنا تھا کہ کس طرح پڑھتے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے واحد وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ یہ مسئلہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا ہوا ہوں جی، اور وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کے اوپر آپ کے حجرہ مبارکہ میں جنازہ رکھا جائے اور 10 آدمی جنازے کے اندر کھڑے ہوں، اور وہ کھڑے ہو کے تو 4 تکبیریں جو ہیں وہ کہیں گے، اور ہر تکبیر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ پاک، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو پیغامات امت کے لیے تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت تک پہنچانے کے لیے وہ بھیجے ہیں اور دے کر بھیجا ہے، تو وہ سارے پیغامات سرکار نے ہم تک پہنچا دیے ہیں جی، اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس قسم کے یہ معاملات ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر لیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی جائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کیا جائے کہ حضور، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے نبوت کے فرائض انجام دینے کا حق ادا کر دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیغامات امت کے لیے آپ کو عطا فرمائے تھے، امت تک ان کی ادائیگی کا بھی آپ نے پورا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس طرح 4 تکبیریں پوری کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ سلام پھیر دیں گے اور وہ نکل آئیں گے۔ اس کے بعد 10 لوگ اور کھڑے ہوں گے، پھر وہ پڑھیں گے، پھر 10 لوگ اور ہوں گے۔ تو سوال پھر پیدا ہوا کہ نماز پڑھائے گا کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا امامکم حیم و میتن، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہر زندگی میں بھی تمہارے امام ہیں، وفات کے بعد بھی وہ تمہارے امام اور پیشوا ہیں، یعنی سرکار کی موجودگی میں کسی کو امام بن کر، سرکار کے اذن کے بغیر امام بن کر تو کھڑے ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، لہٰذا اپنی پڑھنی۔ تو اس سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اپنی طرف سے ہر بندے نے اپنے اپنے طور پر منفرد کی طرح جنازے کی نماز جو ہے وہ ادا کی۔ 10 آدمی آتے گئے، جنازہ پڑھ کر نکلتے گئے، پھر اور آتے گئے، پھر اور آتے گئے، پھر اور آتے گئے، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ اور گرد و نواح کی جو بستیاں ہیں دور دور تک، وہاں کے لوگوں میں سے نہ کوئی بوڑھا پیچھے رہ گیا، ہاں جی، نہ کوئی جوان بچا، نہ کوئی بچہ بچا، نہ کوئی عورت بچی، اور نہ کوئی بوڑھی عورت، نہ کوئی پردہ دار عورت، جوان عورت، یعنی یہ کہ نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، بلکہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے 3 دن تک مسلسل دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جنازہ پڑھا۔ اس طرح سرکار کا جنازہ جو ہے وہ